السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سوال، کیا اسلام میں بدشگونی جائز ہے؟ کسی دن یا خاص ایام کو نسخ قرار دینے کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن مجید میں بعض دنوں کو نسخ قرار دیا گیا ہے؟ معزز ناظرین، شریعت اسلام میں بدشگونی کرنا منع ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ کفار بدشگونی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفار بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تو جب انہیں بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے تھے۔ سنو، ان کافروں کی نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدار ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ رہا یہ سوال کہ قرآن میں ماضی کی اقوام کے حوالے سے بعض دنوں کی نحوست کا تذکرہ ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے قوم عاد کی نحوست کے دنوں میں ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیجی، اور فرمایا بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کی دائمی نحوست کے دن بھیجی۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کسی دن میں بالذت اور متعلقاً نیک شگونی یا بد شگونی نہیں ہوتی، کہ جو اچھا ہے تو ہر ایک کے لیے اچھا ہو، اور برا ہے تو ہر ایک کے لیے برا ہو، بلکہ دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اچھائی یا برائی ان کے اپنے عقائد و اعمال کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم عاد پر نزول عذاب کی ابتدا شوال کے آخری بدھ کے دن سے ہوئی تھی، اور پھر کئی دن تک آندھی چلتی رہی۔ مفسر قرآن صاحب تغییر روح المانی علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تمام ایام برابر ہیں، اور بدھ کے دن کی نحوست میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور ہر گزرنے والی ساعت کسی شخص کے لیے اچھی اور مبارک ہوتی ہے، اور دوسرے شخص کے لیے بری اور منحوس ہوتی ہے، اور ہر دن کسی شخص کے لیے خیر اور دوسرے شخص کے لیے شر ہوتا ہے۔ ہر دن بلکہ ہر ساعت میں کسی نہ کسی شخص پر کوئی نہ کوئی مصیبت اور بلا نازل ہوتی ہے، تو اس قاعدے کے تحت تمام ایام اور ساعات منحوس قرار پائیں گی، بلکہ قرآن میں فرمایا کہ قوم عاد پر یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل نازل ہوا۔ چنانچہ فرمایا اور رہا قوم عاد کے لوگوں کا تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل ان پر مسلط کر دیا تھا، تو کیا اس قاعدے کی روح سے ہفتے کے 7 دن ہر ایک کے لیے منحوس قرار دیے جا سکتے ہیں؟ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی اشعاعت الامعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 620 پر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تیرا، یعنی حصول نفع اور دفع ضرر میں بدشگونی کے لیے کوئی تاثیر اور دخل نہیں، اور بدشگونی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، شریعت نے اس کو سبب نہیں بنایا۔ انہوں نے مزید لکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سفرا، بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد ماہ سفر ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عام لوگ اس ماہ کو مصیبتوں، بلاؤں، آفات اور حادثات کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ یہ اعتقاد بھی باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔